جہاز کے باڈی پارٹس دور دور بکھرے پڑے ہیں، دیٹ مین وہ ہوا میں پھٹا ہے، وہ اندر کسی نے بم رکھ دیا ہو یا کسی نے راکٹ مار دیا ہو یا کسی نے ڈرون اٹیک کر دیا ہو۔ اچھا، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ونگ کمانڈر ریٹائرڈ کیپٹن عاصم نواز موجود ہے ہمارے ساتھ، ایویشن ایکسپرٹ۔ السلام علیکم عاصم صاحب، آپ تک بھی یہ خبر پہنچ گئی ہوگی، بہت ہی افسوسناک یہ صورتحال ہے۔ اچھا عاصم صاحب، ہمیں بتائیے گا یہ جو ہیلی کاپٹر ہے جس کو بیل 212 کہا جاتا ہے، ٹوین انجن اور ٹوین بلیڈ یہ ہیلی کاپٹر، کس طرح کا یہ ہیلی کاپٹر ہے اور کس طرح سے یہ آپریٹ کرتا ہے؟ جاننا آپ سے ہم یہ بھی چاہیں گے کہ جب موسم خراب ہو جاتا ہے تو پھر یہ کس طرح آپریٹ کرتا ہے، اور یہ ہارڈ لینڈنگ یہ کیا اصطلاح ہوتی ہے؟ دیکھیں جی، یہ ٹوین انجن ہیلی کاپٹر بیل ہے، یہ دنیا کی جتنی ہیلی کاپٹر فیملی اس کا سیفسٹ ہیلی کاپٹر ہے، اور یہ اتنا جلدی خراب بھی نہیں ہوتا۔ اگر ایک انجن بند ہو جائے تو دوسرا انجن بھی چل رہا ہوتا ہے، دیر از نو پرابلم کہ اس کو کوئی ایسا پرابلم ہو۔ اور جب کبھی اس پہ کوئی ایسا مسئلہ آ بھی جائے تو جہاں کہیں بھی ہو تو ہیلی کاپٹر تو ایون پہاڑوں میں بھی لینڈ کر سکتا ہے، کہیں چھوٹی سی اسپیس مل جائے تو وہیں وہ لینڈ کر جاتا ہے۔ اس کو آٹو روٹیشن کہتے ہیں کہ انجن دونوں بند بھی ہو جائیں اس کے، تو یہ آٹو روٹیشن میں جا کے نا اس کو زمین کی طرف آتے ہوئے پھر اس کے ونگز کا اینگل چینج کر کے زمین پہ آرام سے بیٹھ جاتا ہے۔ تو اس کا کریش ہونا تو بہت ہی مشکل، دنیا میں بڑے کم کیسز ہوئے کہ بیل ہیلی کاپٹر ایسے کریش کر گیا ہو۔ تو یہ پاسبلٹی ہے نا کہ جہاز کا پرابلم، یہ تو مقصد میرا دل نہیں مانتا کہ یہ کریش ہوا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ کریش کیا گیا ہے، اور میں اگر تھوڑا سا ایز اے ایکسپرٹ کے ساتھ ساتھ ایز اے اسپیشلسٹ ان انٹرنیشنل افیئر بھی بتا سکتا ہوں۔ جو خبریں آ رہی تھیں وہ کس صورت میں کرائی جاتی ہے ہارڈ لینڈنگ؟ ہارڈ لینڈنگ وہ ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں آٹو روٹیشن۔ اگر جہاز کا انجن، ہیلی کاپٹر کا انجن بند ہو جائے تو وہ جب زمین کی طرف آتا ہے تو اس کو نیچے سے ایئر پریشر جب اوپر کی طرف جا رہا ہوتا ہے نا اس کی اپوزٹ، تو وہ اس کے فین کو روٹیٹ کرتا ہے، وہ اس کے جو پنکھے کی آر پی ایم اس پہ بڑھ جاتی ہے، اس کے اندر پچ ہوتی ہے، اینگل کم اور اینگل زیادہ، وہ اینگل کم کر دیتے ہیں، وہ اسپیڈ سے نیچے آ رہا ہوتا ہے، جیسے وہ زمین کے سے 15-20 فٹ اوپر ہوتا ہے یا 30-40 فٹ، تو پائلٹ اس کی جو ہوتا ہے نا اس کی پچ پہلے سے وہ چینج کر دیتا ہے، وہ رف کر دیتا ہے، وہ اسی رف پچ میں اس کو تھرسٹ ایسا ملتا ہے کہ وہ جہاز آرام سے زمین پر بیٹھ جاتا ہے، وہ آ کے گرتا نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں آٹو روٹیشن، یوز آف آٹو روٹیشن ٹو لینڈ دی ہیلی کاپٹر وداؤٹ انجن، یہ اس کا چکر ہوتا ہے۔ تو اس دوران اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ رابطے رکھے جا سکیں بیک ٹو دا کنٹری تمام تر جو ریڈار کے ذریعے؟ نہیں، ریڈار تو ہیلی کاپٹر کو دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن جو پائلٹ ہوتا ہے بیکاز ہی از بیزی ان آٹو روٹیٹنگ ہیلی کاپٹر، وہ آٹو روٹیشن میں اپنے آپ کو بیزی کر لیتا ہے، اس وقت اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ کالے دیتا دے کے ایئر ٹریفک کنٹرولر کو بتایا کہ کیا ہو گیا۔ اگر اس ایئر ٹریفک کنٹرولر کو بھی نہیں بتایا، آٹو روٹیشن کا اس نے بھی کچھ نہیں بتایا، وہ بتا بھی سکتا تھا، تو دیٹ مین کہ ہیلی کاپٹر کو خود نہیں گرا، یہ تو کچھ انٹرنیشنل کانسپائریسی لگتی ہے یا کوئی ایسی مقصد کہ تھریٹ ہے جو ہیلی کاپٹر میں، اور جو بھی آپ کو پتہ ہے جو بھی مسلمان لیڈر دوسرے مسلمان ملکوں سے رابطے کر کے اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اسی کا کریش ہوتا ہے۔ عاصم صاحب، جس طرح جیٹس میں یا پھر بوئنگز میں یا دیگر طیاروں میں بلیک باکس ہوتا ہے، ہیلی کاپٹر میں اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے؟ بالکل، اس ہیلی کاپٹر میں بلیک باکس ہوتا ہے بیل میں۔ ٹھیک ہے، اور یہ بتائیے کہ بہت سی خبریں یہ آ رہی تھی کہ کوئی ڈسٹریس سگنل بھیجا جاتا ہے اگر کوئی ہنگامی صورتحال ہو جاتی ہے، کوئی اس طرح یہ آپریشن کس طرح ہوتا ہے؟ دیکھو جی، ہنگامی آپریشن تو اس کی ہیلی کاپٹر کی ہنگامی لینڈنگ سب سے آسان ہوتی ہے کیونکہ اس کو رن وے نہیں چاہیے۔ جہاں کہیں بھی اس جہاز میں بیل ہیلی کاپٹر میں مسئلہ ہوگا وہاں امیڈیٹلی وہ کیا کریں گے کہ اس کو آٹو روٹیشن میں لا کے زمین پہ لینڈ کرا دیتے ہیں، اس میں ہنگامی لینڈنگ یہی ہوتی ہے۔ عاصم صاحب، اگر میں چاہوں گی کہ ہم اگر جی عاصم صاحب ہم وہ پکچر دکھانا چاہیں جو کہ ملبے کی ہمیں ملی ہے، جو اس وقت رپورٹ ہو رہی ہے انٹرنیشنل میڈیا پر بھی اور پاکستانی میڈیا پر بھی، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ صرف ٹیل نظر آ رہی ہے اس ہیلی کاپٹر کی، اس سے کیا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ہارڈ لینڈنگ کے بعد ایسی صورتحال بنتی ہے یا کسی حادثے کے بعد، یا جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اسے کریش کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس کے بعد ایسی صورتحال بنتی ہے؟ اگر ہارڈ لینڈنگ ہو تو اس کا ملبہ تھوڑے سی ایریا میں ہوتا ہے، کچھ چند گزوں میں 20-30-40 گز کے اندر ہوتا ہے۔ اگر اس کے جو ہے نا وہ جہاز کے باڈی پارٹس دور دور بکھرے پڑے ہیں، دیٹ مین وہ ہوا میں پھٹا ہے، وہ اندر کسی نے بم رکھ دیا ہو یا کسی نے راکٹ مار دیا ہو یا کسی نے ڈرون اٹیک کر دیا ہو یا کوئی بھی ایریل اٹیک اس پہ ہوتا ہے۔ جب اس کے
हिस्से दूर दूर फैल जाते हैं, तो वो गिरा नहीं है, उसको हवा में फाड़ा गया है। अच्छा ये होता आसिम साहब, हम ये इसमें ये भी देख रहे हैं, ऑब्वियसली अभी तो इन्वेस्टिगेशंस का आगाज होगा तो फिर कुछ चीजें होंगी। इट वाज अ कॉन्वॉय, ये सिंगल हेलीकॉप्टर नहीं था, 3 हेलीकॉप्टर्स थे जिसमें से एक को नुकसान पहुंचा है। इसमें मौसम की खराबी का कितना अमल दखल हो सकता है, और अगर मौसम की खराबी का अमल दखल है तो ये तीनों हेलीकॉप्टर्स अगर एक साथ फ्लाई करते हैं, इनमें कितना डिस्टेंस होता है और कितने फासले के हिसाब से उड़ते हैं? ऐसा कैसे हो सकता है कि 2 निकल जाएं और एक जो है मौसम खराबी की वजह से अफेक्ट हो जाए? नहीं, ये ऐसे नहीं होता। ये बिल्कुल वही केस है जैसे हमारा लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज हुसैन जो क्वेटा से आ रहे थे कराची, वो भी 2 हेलीकॉप्टर आ रहे थे, एक सेफ चला गया और दूसरा वही क्रैश कर गया, जिसके पुर्जे भी दूर दूर गिरे पड़े थे। जिस तरह से वो गिराया गया ना। अच्छा आसिम साहब ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे इसमें। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। कैप्टन रिटायर्ड आसिम हमारे साथ मौजूद, एविएशन एक्सपर्ट, और अकॉर्डिंग टू हिम ये जो सूरत हाल इस वक्त बनी है, मौसम की खराबी है या क्या, इसको तो अब देखा जाएगा कि इसमें क्या मजीद चीजें होती हैं। लेकिन जो इस वक्त हमारे सामने फुटेज आ रही है, इसकी सिर्फ टेल जो है वो इंटैक्ट है और बाकी जो हेलीकॉप्टर है वो जो है अच्छा, उन्होंने इस तरफ ये भी बताया कि दिस इज वन ऑफ द सेफेस्ट हेलीकॉप्टर्स इन द वर्ल्ड, क्योंकि ये सिर्फ जंगी उसमें इस्तेमाल नहीं होता बल्कि सिविल पर्पस के लिए बहुत इस्तेमाल होता है, रेस्क्यू के लिए और दीगर चीजों के लिए ये इस्तेमाल होता है। तो एक और तशवीशनाक ये बात, और उस पे सोने पे सागा ये कि इट वाज नॉट अ कॉमन कॉन्वॉय, इट वाज अ प्रेसिडेंशियल कॉन्वॉय। तो ऑब्वियसली कितनी ज्यादा सिक्योरिटी लेयर्स होंगी और कितनी ज्यादा सिक्योरिटी चेक्स होंगे, लेकिन जो